اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم لوگوں کو ایک جو بات ضروری یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو دنیا میں اور آخر میں کامیاب ہونے کا جو سب سے بہترین ذریعہ ہے وہ اللہ سے تعلق بنانا ہے۔ اللہ سے تعلق ہوگا تمہارے سارے کام سیدھے ہوں گے۔ اب دیکھیں جو ایک سمپل جو لفظ ہے نا دعوت کا کیا لفظ ہے؟ دعوت کے معنی یہ ہیں، اس کا مطلب مفہوم یہ ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں کا تعلق اللہ سے بن جائے۔ اللہ سے تعلق بنانے کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے ریلیشن اللہ سے بنے۔ بھئی اللہ سے ریلیشن بنے گا، جب اللہ سے تعلق بنے گا تو ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری صحت دینے والی ذات اللہ کی ہے، مسئلوں کا حل نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، پریشانیوں سے نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمارے تمام کام بنانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہمارا کام تعلق اللہ سے ہوگا تو ہمارے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے۔ اس چیز کا نام دعوت ہے۔ یہ دعوت کا مطلب مفہوم معنی ہے، یہ چیز ہے دعوت۔ یعنی کیا کہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں، میرا، ہمارا اور ہم سب کا تعلق کیا ہو؟ اللہ سے بن جائے، ہمارا ریلیشن اللہ سے ہو بھئی کیوں؟ کیونکہ بھئی ہمیں پتہ ہے کہ سارے کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب اسی طرح رازق اللہ کی ذات ہے۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ جب ہم بیمار ہوتے ہیں اللہ پہ یقین نہیں ہے، ہمارا ڈاکٹر پہ یقین ہے، ڈاکٹر کے انتظار میں دوائی لینے کے لیے ہم 2 گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں، 2 گھنٹے پیشنٹ کے وہاں پہ گئے جی کلینک پہ ہم بیٹھے ہیں، پاگل کی طرح بیٹھے ہیں جی منہ اٹھا کر، کوئی پتہ نہیں ہے کیا ہے، اللہ پہ یقین نہیں ہے۔ جب اللہ پہ یقین نہیں ہوتا نا تو 2 گھنٹے بیٹھ کر ہم ڈاکٹر کی اس پہ کلینک پہ بیٹھ جاتے ہیں، تو لیکن 2 گھنٹے ادھر بیٹھ گئے، اللہ کے سامنے میں 5-10 منٹ کی دعا نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ پہ یقین نہیں ہے، ڈاکٹر پہ یقین ہے۔ حالانکہ شفا دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، صحت دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ کو چھوڑ کر ڈاکٹر کے پیچھے لگ گئے۔ اب یہی مثال ہے، چاندنی رات ہو نا، 14ویں رات کا چاند ہے، تالاب میں نا اس کا عکس دکھتا ہے، اس کا عکس دکھ رہا ہے۔ اب ایک بندہ چاند کو پکڑنے کے لیے تالاب میں چھلانگ مار دے گا جی میں چاند پکڑوں گا، تو کیا ہوگا؟ لوگ اسے احمق بیوقوف پاگل کہیں گے کہ بھئی آسمان میں چاند تو آسمان میں ہے، تالاب میں تھوڑے ہی ہے۔ سیم اسی طرح رازق اللہ کی ذات ہے، رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اب دیکھیں ہمیں یہ اسلام یہ نہیں منع کرتا کہ تم دکان کاروبار اپنے کارخانے نہ چلاؤ، بالکل چلاؤ، لیکن دیکھو رزق دینے والی ذات کیا ہے؟ اللہ کی ہے۔ اب یہ تو صرف اسباب ہیں، یہ عکس نظر آ رہا ہے، دکان میں، کارخانوں میں، ادھر اس میں، جاب میں، دفتر میں، یہ عکس ہے۔ حقیقت میں کیا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے، رزق تمہارا کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں ہے، اور تم کیا کر رہے ہو؟ ادھر دیکھ رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا، یہ مثال یہی ہے کہ اب دیکھیں چاند تو آسمان میں تھا، ہم عکس پکڑنے کے لیے چلے گئے تو لوگ بیوقوف کہیں گے۔ سیم اسی طرح اب دیکھو دکان کارخانے پہ دفتر میں جانا بری بات نہیں ہے، لیکن دیکھو تو صحیح بھائی رازق کون ہے؟ رزق تم کہاں تلاش کر رہے ہو؟ ہم لوگ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر کے، رازق کو نافرمان کر کے رزق کی تلاش کر رہے ہیں۔ یہ تو غلط بات ہے نا، یہ تو بالکل ہی سراسر غلط بات ہے۔ حالانکہ رزق کی ذات دینے والی کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ اسی لیے جب دیکھیں گرمیاں آتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم پنکھے چلا دیتے ہیں، اور جب سردیاں آتی ہیں ہم پنکھے بند کر دیتے ہیں۔ اب اسی طرح جب آذان آتی ہے تو اللہ کے محبوب بندے جن کی اللہ کی محبت، اللہ کا ڈر ہوتا ہے جن کے دلوں میں، وہ کیا کرتے ہیں؟ آذان آئی، دکانیں بند کی، چلے گئے نماز کے لیے، اور نماز پڑھ کے دکانیں کھول لی۔ تو ہوتا کیا ہے؟ اب دیکھو جس بندے کے دل میں اللہ کا یقین ہوتا ہے کہ اللہ رازق ہے، تو وہ پہلے صبح کو دفتر دکان کا کھانے پہ نہیں جاتا، وہ فجر میں اٹھتا ہے، اللہ کے حضور آتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتا ہے کہ بھائی رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ مجھے چاہیں گے تو رزق دیں گے۔ اگر اللہ نے چاہا مجھے 6 سال کا نقصان 6 منٹ میں کر دے، اور مجھے 6 سال کا نفع مجھے 6 منٹ میں دے دے، اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہم نے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کو ناراض کر کے ہم رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمیں کون عقل مند کہے گا؟
تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، میرے بردرز اینڈ سسٹر، یہ جاہلانہ روش ہے۔ ہمیں عقل مند کوئی نہیں کہے گا کہ ہم نے رازق کو چھوڑ دیا، ہم رزق کے پیچھے چلے گئے۔ اسلام قطعاً، اللہ تعالیٰ میں قطعاً منع نہیں کرتے کہ تم دکان پہ کارخانے پہ نہ جاؤ، اور اللہ تعالیٰ یہ بھی نہیں کہتے کہ تم ہر وقت مسجد میں ہی بیٹھے رہو۔ نہیں بھائی، تم نے اللہ کے حضور پہلے آنا ہے، بعد میں دکان پر جانا ہے۔ دکان پہ بعد میں جانا ہے، یہ نہیں کہا کہ دکان پہ تم نے نہیں جانا، دکان پہ بھی جانا ہے، تو لیکن کیا پہلے اللہ کے حضور سجدہ کر کے جانا ہے، اللہ کو دکھا کر جانا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بندہ تم یہ سجدہ کر کے جا، اگر تیری دکان پہ کوئی گاہک نہ آیا، میں فرشتوں کو گاہک انسان کی صورت میں تیری دکان پہ بھیج دوں گا گاہک بنا کر، تو مجھے تو راضی تو کر کے جا، مجھے تو سجدہ تو کر کے جا۔ اسی لیے ہمیں کیا ہوا کہ ہم نے رازق کو تو چھوڑ دیا، رازق کو ناراض کر دیا، رزق کی تلاش میں چلے گئے۔ اسی لیے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، سب کام بنانے والی ذات اللہ کی ہے، ساری مشکلوں کا حل نکالنے والی ذات اللہ کی ہے، رزق دینے والی ذات، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، صحت اللہ کی ذات دے گی۔ تو اسی لیے جب بھی کوئی مسئلہ ہو، کوئی کام ہو، تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ سے مدد مانگیں۔ اسی لیے کہ جب ہر روز اللہ کی یاد اپنے دلوں میں لے کر آئیں، پہلے جو کام کرنا ہے پہلے اللہ کے سامنے کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کام ہے، میں یہ کام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، میری مدد فرمانا۔ اب جب ہمیں دکان پہ جانا ہوگا نا، تو کیا کرنا ہے، پہلے دکان پہ نہیں جانا، پہلے اللہ کے حضور آنا ہے، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھ کے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ میں کام کے لیے جا رہا ہوں، مجھے حلال اور خیر و برکت والا رزق عطا فرمانا۔ دکان پہ جانا بالکل منع نہیں، لیکن اللہ کو چھوڑ کر دکان پہ جانا یہ منع ہے، یہ غلط بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔